أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو دا پاتھ آف اسلام۔ میرے پیارے ویورز، الحمدللہ ایک بار پھر ہم گیدر ہوئے ہیں ترجمے کے لیے۔ ہمارا پچھلا درس انتہائی سبق آموز تھا۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کلم کلا ڈس بلیورز کو چیلنج کیا تھا کہ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ ہم برگزیدہ لوگ ہیں تو پھر موت کی خواہش کرو، جو کہ وہ کبھی بھی نہیں کرنے والے تھے۔ یہاں پہ اشارہ جو ہے وہ یہودیوں کی طرف تھا، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ یہ نہیں کہ صرف میری ہی نافرمانی کرو، بلکہ اگر آپ فرشتوں کا یا پیغمبروں کا انکار کرو گے تو پھر آپ میرے کلم کلا دشمن ہو۔ بہت ہی مفید باتیں تھی۔ آج کا درس ہمارا انتہائی سبق آموز ہے۔ آج کے درس میں تو ایسی باتیں ہیں جو کہ ہماری لائف سے بھی ریلیٹڈ ہے، ہمارے قریب ارد گرد ایسی ماحول پایا جاتا ہے۔ اب وہ اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، انشاءاللہ وہ آج درس میں ہم سمجھ جائیں گے۔ متوجہ ہو کے سنیے گا۔ آتے اپنے درس کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا، اور پیروی کی انہوں نے، ما تتلو الشیاطین، وہ جو کہ پڑھتے تھے شیاطین، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت۔ وما کفر، اور نہیں کفر کیا، سلیمان علیہ السلام نے، ولکن الشیاطین، اور لیکن شیاطین جو ہے، کفروا، کفر کیا انہوں نے، یعلمون الناس، سکھاتے تھے وہ لوگوں کو، السحر، جادو، وما انزل، اور وہ جو کہ اتارا گیا وہ، علی الملکین، دو فرشتوں پہ، ببابل، بابل شہر میں، ہاروت و ماروت، جو کہ ہاروت و ماروت ہیں۔ وما یعلمان، اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں، من احد، کسی ایک کو، حتیٰ، یہاں تک کہ، یقولا، کہتے تھے وہ دونوں، انما، سوائے اس کے نہیں، نحن، ہم، فتنۃ، فتنہ ہے یا آزمائش ہے، فلا تکفر، بس مت کفر کر تو، یا بس مت کافر بن تو۔ فیتعلمون، پہ سیکھتے تھے وہ، منہما، ان دونوں سے، ما، وہ جو کہ، یفرقون، جدائی ڈالتے تھے وہ، بھی، اس کے ذریعے، بین المرء و زوجہ، آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان۔ وما ہم، اور نہیں ہے وہ، بضارین، ضرر دینے والے، نقصان دینے والے، بھی، اس کے ذریعے، من احد، کسی ایک کو، الا، مگر، باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے یا اللہ کے حکم سے۔ ویتعلمون، اور سیکھتے تھے وہ، ما، وہ جو کہ، یضرہم، ضرر دیتا تھا وہ ان کو، ولا ینفعہم، اور نہیں نفع دیتا تھا وہ ان کو، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، علموا، جان لیا انہوں نے، لمن اشتراہ، البتہ جو شخص کے خریدا اس نے یا اختیار کیا اس نے اس کو، اس جادو کو، ما لہ، نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ، وَلَبِئْسَ، اور البتہ انتہائی برا ہے، ما، وہ جو کہ، شروا، بیچا انہوں نے، بھی، اس کے بدلے، انفسہم، اپنی جانوں کو، لو، کاش کے، کانو، تے وہ، یعلمون، جانتے۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور پیروی کی انہوں نے یا پیچھے ہو لیے وہ، اس جادو کی جو کہ پڑھتے تھے شیاطین، سلیمان علیہ السلام کے بادشاہت کے وقت۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، اور لیکن شیاطین جو ہے کفر کیا انہوں نے، سکھاتے تھے وہ لوگوں کو جادو۔ وما انزل علی الملکین ببابل، ہاروت و ماروت، اور وہ جو کہ اتارا گیا وہ دو فرشتوں پہ، بابل شہر میں، جو کہ ہاروت و ماروت ہے۔ اچھا، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کے بارے میں بھی یہی آیت ہے کہ ہوا کیا کہ
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنی کتاب کو فالو کرتے، تورات کو فالو کرتے، جو آج وہ قرآن کے خلاف ڈٹ گئے ہیں کہ ہم نے قرآن کو نہیں ماننا، اپنے تورات کو فالو کرنا ہے. سو ادھر اللہ کہتے ہیں کہ جب ان کے دور میں ان کو تورات ملا تھا تو اس وقت کہاں تھی ان کی عقل؟ جب ان کو انجیل ملا تو تب ان کی یہ کتاب اللہ سے محبت کہاں تھی؟ جب ان کو زبور ملا تو اس وقت ان کی توجہ کہاں تھی؟ سو یہاں پہ کیا کہا جاتا ہے کہ یہودی لوگ سلیمان علیہ السلام کے دور میں کیا کرتے تھے کہ انہوں نے جادو کی طرف رغبت اختیار کی. سلیمان علیہ السلام کے دور میں انسان اور جنات مل جل کے رہتے تھے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کو دونوں پہ پاور حاصل تھی، وہ دونوں پہ بادشاہت کرتے تھے. سو کرتے کیا تھے یہ یہودی کہ وہاں پہ جو جنات، ایسے جنات تھے جو شیاطین ٹائپ کے تھے، شیطانی جنات، وہ ان سے جادو سیکھتے تھے، جادو ٹونا، اور پھر منسوب کرتے تھے وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف. کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت تھی، انہی کی بادشاہت میں ہم نے یہ سیکھا ہے، منسوب سلیمان علیہ السلام کی طرف کرتے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے جادو کا حکم نہیں دیا تھا. دوسرا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو نازل فرمایا تھا بابل شہر میں، جو کہ تھے ہاروت و ماروت. وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، لیکن کس طرح؟ وہ باتیں ہم وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں کسی ایک کو جادو، یہاں تک کہ کہتے تھے وہ دونوں سوائے اس کے نہیں، ہم آزمائش کے لیے ہیں، پس مت کافر بن تو. اللہ تعالیٰ نے ان 2 فرشتوں کو بطور آزمائش اس دنیا میں بھیجا تھا. ان کو بھی جادو آتا تھا. سو لوگ اس کے پاس جاتے، ان سے جادو سیکھتے. سکھانے سے پہلے وہ دونوں فرشتے ضرور یہ کہتے کہ دیکھو ہم آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، بہتر یہی ہوگا کہ کافر مت بنو. پھر اگر کوئی اصرار کرتا تو پھر وہ انہیں جادو سکھا دیتے. وہ جادو کس غرض سے تھا؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. پھر سیکھتے تھے وہ ان دونوں فرشتوں سے وہ جو کہ جدائی ڈالتے تھے اس کے ذریعے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان. کس غرض سے وہ جادو سیکھتے تھے؟ خاوند اور بیوی کے درمیان میں جدائی لانے کے لیے، کسی کا گھر اجاڑنے کے لیے وہ اس کے پاس جاتے تھے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ فرشتے، مطلب یہ جادو کس لیے؟ یہ صاف کلم کلا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے تھا تاکہ لوگوں کی آزمائش ہو سکے، اور اللہ تو انسان پہ اپنی آزمائش لاتا رہتا ہے. ہاں ابھی ہمارے سامنے یہ فرشتے جنات ڈائریکٹ ہمارے سامنے نہیں آتے، لیکن جیسے کہ میں نے بتایا نا کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں انسان اور جنات مل جل کے رہتے تھے. سو پہلے ایسا دور تھا تو انسان کے سامنے جن آئے یا فرشتہ آئے انسان کی شکل میں تو وہ تو ادھر عام سی بات تھی. ہمارے لیے دیکھیں نا آزمائش دوسری طرح سے آتی ہے. ہماری لائف میں ایسا کچھ آ جاتا ہے، ایسا ایک چینج آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہماری آزمائش ہو جاتی ہے، ہماری دین کی، ہمارے ایمان کی. سو ویسے ان کے ٹائم پہ یہ آزمائشی تھی. ابھی دیکھیں لوگ جو ہے خود ہی کہتے ہیں کہ ہم جنات کے حامل ہیں، ہم یہ جادو کر کے دے سکتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ توڑ ہے، یہ جادو ہے. تو ابھی بھی تو لوگ یہی کرتے آ رہے ہیں. سو اسی طرح اس وقت بھی یہی عمل تھا، لوگ جادو سیکھتے تھے. کس غرض سے؟ غلط نیت سے، خاوند اور بیوی کے درمیان خلل ڈالنے سے. اسپیشلی خاوند اور بیوی کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ اس طرح سے 2 خاندان کی آپس میں توڑ ہو جاتی ہے، 2 خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، 2 نسلیں خراب ہو جاتی ہیں، جو کہ انتہائی کبیرہ گناہ ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا سلوشن دنیا میں بھیجا ہے. ایون اگر آپ کی شادی شدہ زندگی میں بھی بگاڑ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے طلاق کا وہ ذریعہ بھیجا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ علیحدگی کر سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ بذات خود فرماتا ہے کہ حلال چیزوں میں مجھے سب سے زیادہ مبغوض طلاق ہے. انتہائی مجبوری کی سچویشن میں ہو تو تب آپ طلاق خلا یہ اختیار کر سکتے ہیں. سو یہ شیطانوں کی زیادہ تر کوشش ہی ہوتی ہے کہ وہ میاں بیوی میں بگاڑ لاتے ہیں، میاں بیوی کا آپس میں رشتہ خراب کرتے ہیں. شیطان کی سب سے بڑی کوشش اس دنیا میں یہی ہوتی ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ ڈیلی شیطان
اپنے باقی جو چھوٹے چیلوں کا انتظار کرتا ہے، پھر ہر چیلا، ہر شیطان اس کے پاس آتا ہے، بتاتا ہے کہ آج میری یہ کارکردگی تھی، میں نے یہ گناہ لوگوں سے سرزد کروایا، تو اسے شیطان کہتا ہے کہ تم نے تو کچھ بھی نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کیا. تو پھر دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا چیلا، وہ کہتا ہے کہ میں نے آج یہ گناہ انسان سے سرزد کروایا. تو ابلیس شیطان کہتا ہے کہ تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. حتیٰ کہ پھر ایسا ایک چیلا آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے خاوند اور بیوی کے درمیان میں خلل ڈال دیا، ان کی آپس میں علیحدگی کروا دی. تو کہتے ہیں کہ ابلیس شیطان اٹھ کے اسے گلے لگا دیتا ہے کہ تم نے آج بہترین کام کیا ہے. سو مینس یہ سب سے انتہائی برا عمل جو انسان کو گناہ کی طرف زیادہ راغب کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ ہسبینڈ اور وائف میں علیحدگی لانا. اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں ہے وہ نقصان دینے والے اس جادو کے ذریعے کسی ایک کو مگر اللہ کی اجازت سے یا اللہ کے حکم سے. اب یہ دیکھیں، یہ آیت ہماری تسلی کے لیے ہے کہ یاد رکھیں یہ جادو ٹونا جو پہلے بھی چلتا آ رہا تھا، ابھی بھی چل رہا ہے، یاد رکھیں کہ کوئی کسی کو نقصان اس وقت تک نہیں دے سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا آرڈر نہ ہو، حکم نہ ہو. کوئی نہیں دے سکتا. اور یہاں یہ بات بھی صاف ہے کہ یہ چیز ایک آزمائش ہے. اگر آپ کے دل میں یہ ڈر ہو، یہ خوف ہو کہ مجھ پہ جادو اثر کر سکتا ہے، میرا رشتہ بگڑ سکتا ہے، میرا خاندان تباہ ہو سکتا ہے، تو آپ کی آزمائش پکی ہے. لیکن اگر آپ کو اس آیت پہ بھروسہ ہو کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ بِإِذْنِ اللہ ہوتا ہے، تو کوئی آپ کا گھر نہیں توڑ سکتا. بہت ڈیپ بات ہے، بہت ڈیپ بات. بجائے اس کے کہ ہم اس پہ زیادہ فوکس کریں، ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ کوئی کسی کو اس وقت تک نقصان دے ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. اور جب ہم پازیٹیو سوچتے ہیں، ہم ان بیہودہ چیزوں پہ بھروسہ ہی نہیں کرتے، تو تب تک اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نقصان نہیں دلاتا. کیونکہ دیکھیں نا کہ وہ فرشتے اس وقت تک کسی کو سکھاتے بھی نہیں تھے جب تک ان سے یہ کہہ نہ دیتے کہ دیکھو یہ آزمائش ہے. لیکن پھر جب کوئی اصرار کرتا تو تب سکھاتے. جب فرشتے اس حد تک تھے تو ایک انسان کیسے کر سکتا ہے، کسی کا گھر کیسے بگاڑ سکتا ہے اگر وہ جادو ٹونا کر کے دے رہا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور سیکھتے تھے وہ جو کہ ضرر دیتا تھا ان کو اور نہیں فائدہ دیتا تھا ان کو. صاف اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے علاوہ بھی جتنے جادو ٹونے عمل کرتے تھے نا، یاد رکھیں یہ ان کو ہی نقصان دیتا ہے جو اس کو کرتے، یہ انہی کو نفع نہیں دیتا. یاد رکھیں جو بھی جادو کرتا ہے، ٹونا کرتا ہے، وہ خود کو نقصان پہنچاتا ہے. اس سے اگر بظاہر اس کو ایسے لگے کہ مجھے فائدہ ہو رہا ہے، یاد رہے کہ وہ کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ تو دنیا کا ہوا کہ دنیا میں بھی آخر میں وہ ذلیل و خوار ہوگا وہ بندہ. آخرت کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور البتہ تحقیق جان لیا انہوں نے، البتہ جو شخص کے اختیار کیا اس نے اس جادو کو، یاد رکھے کہ نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ. آخرت میں ایسے بندے کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، پھر اللہ کیا فرما رہا ہے کہ البتہ یہ برا ہے، انتہائی برا ہے جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنی جانوں کو. وہ جو سودے بازی کرتے ہیں نا، یا پیسوں کے ذریعے سے جادو کروا لیا یا کسی اور غلط طریقے سے، یاد رکھیے یہ بہت ہی برا سودا انہوں نے کیا ہے. پھر اللہ لاسٹ میں انہیں پہ افسوس کر رہا ہے کہ لو کانوا یعلمون، کاش کے ہوتے وہ جانتے اس بات کو، کاش کے ہوتے وہ جانتے. پھر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ولو، اور اگر انہم، یہ کہ وہ آمنو، ایمان لاتے وہ، واتقوا، اور پرہیزگاری اختیار کرتے وہ، لمثوبۃ، البتہ ثواب پاتے وہ، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، خیر، بہترین. لو کانوا یعلمون، کاش کے ہوتے وہ جانتے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان جادو ٹونے کے بجائے کاش کہ وہ ایمان لائے، وہ پرہیزگاری اختیار کرے، ان چیزوں سے دور رہے. اگر کوئی ایسی پرابلم ہے، کچھ ہے، تو اللہ کی طرف رجوع کرے تو وہ ثواب پا لیتے. مینس ان کی مراد پوری ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس سے بہترین طریقے سے
ان کی جو مراد ہے، جو خواہش ہے، وہ پوری ہو سکتی ہے۔ کاش کہ وہ اس بات کو سمجھیں، کاش کہ وہ اس بات کو جانیں۔ تو ہم میں خامی کیا ہے کہ ہم اس بات کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہماری خامی یہ ہے۔ 2 بار اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اسے مت، لو کانوا یعلمون، لو کانوا یعلمون، کاش کے ہوتے وہ جانتے۔ سو میرے پیارے بہنوں بھائیوں، آئی تھنک یہ بات صرف یہودیوں کے بارے میں یا سلیمان علیہ السلام کے دور کی بات نہیں، بلکہ یہ آج کا انسان بھی اسی گمراہی میں پھنسا ہوا ہے۔ آج کا انسان بھی اندر سے اسی کمزوری میں جکڑا ہوا ہے۔ اگر کوئی جادو ٹونا کرتا ہے تو وہ تو ویسے ذلیل و خوار ہوا، اگر کوئی نہیں بھی کرتا وہ بھی ان چیزوں سے ڈرتا ہے۔ یاد رکھیے کہ کوئی آپ کو اس وقت تک ضرر نہیں دے سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم کب ہوتا ہے؟ جب ہمارا ایمان اندر سے متزلزل ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمیں نقصان دے گی، تبھی ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ ان چیزوں سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے کیا آسان طریقہ بتایا؟ آمنو، اللہ پہ ایمان و یقین رکھو، واتقوا، اور ایمان کے ساتھ ساتھ پرہیزگاری بھی اختیار کرو۔ ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، ان کاموں سے بچو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جب آپ ان کاموں سے بچو گے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان آفتوں سے بھی محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان آفتوں سے بھی محفوظ رکھے گا۔ یہ دیکھیں، اگر شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں یہ سارے جادو سب کچھ کرتے تھے تو وہ سلیمان علیہ السلام پہ کیوں اثر نہیں کر رہا تھا؟ اسے ہی کیوں نہیں ختم کر رہے تھے وہی شیاطین؟ لیکن سلیمان علیہ السلام کا ایمان پکا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹوری بھی ہمارے سامنے ہے، ان پہ بھی دیکھو ان کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ایمان پختہ تھا۔ سو اللہ تعالیٰ ان پیاری پیاری باتوں پہ مجھے، آپ کو، تمام عالم اسلام کو عمل کرنے کی اور دعوت چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔